کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور فحش ویب سائٹ پورن ہب کے مالک ایک یہودی ربی یا مذہبی پیشوا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی پورن ویڈیو بنانے والا ایک یہودی تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً سارے فحش ویب سائٹس یہودی چلاتے ہیں؟ یا یہ کہ سیکس ٹوائز کا آئیڈیا بھی سب سے پہلے ایک یہودی نے دیا تھا؟ یہودیوں اور شیطان پرستی اور ان کا ابلیس کے لیے انسانوں کی قربانی کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے آپ ہماری یہ 2 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ صہیونی یہودیوں کے بقول انہیں پاور حاصل کرنے کے لیے سپر نیچرل اینٹیٹی جس کام کا کہتے ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ سولومن فریڈمن پورن ہب کے مالک ہیں۔ وہ ایک یہودی وکیل اور ربی یعنی مذہبی پیشوا ہیں۔ مائنڈ گیک کمپنی سولومن کی پرائیویٹ ایکویٹی فرم کی ملکیت ہے اور تقریباً سب پورن ویب سائٹس مائنڈ گیک کے چھتری تلے کام کرتی ہیں۔ پورن ہب میں خاص طور پر نابالغ بچوں کے جنسی استحصال کو دکھایا جاتا ہے۔ صارفین کو خود سے جوڑے رکھنے کے لیے ان کا الگورتھم بے مثال ہے، مطلب لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے اس کے الگورتھم پر خاص کام کیا گیا ہے۔ پورنوگرافی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے یہودی اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا نفسیاتی نقصان ناقابل حساب ہے۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کے لیے مفت اور آسانی سے قابل دسترس بناتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ چھوٹی عمر سے ہی اس نشے کا عادی ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ فلسطین کے علاقے رام اللہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی جنہوں نے 2006 میں رام اللہ میں 3 فلسطینی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر قبضہ کیا تھا، وہ اب عبرانی زبان میں فحش فلمیں اور پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے الوطن، امواج اور الشرق چینلز پر وقفے وقفے سے فحش کلپس نشر کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر پڑ گئی ہے کیونکہ بچے گھر سے باہر اسرائیلی فوجیوں کی مظالم کی وجہ سے نہیں کھیل سکتے اور گھر کے اندر ٹی وی پر فحش فلموں کی وجہ سے ہمیں ان کے مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ یہ ایک کلچرل وار کا حصہ ہے جسے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر غیر صہیونی دشمن کے خلاف ایک عرصے سے لڑی جا رہی ہے۔ بدنام زمانہ روبن سٹرمن عرف والٹ ڈزنی آف پورن ایک روسی یہودی تارک وطن کا بیٹا ہے جو امریکی شہر کلیولینڈ کے مشرقی کنارے میں پلا بڑھا۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران آرمی ایئر فورس میں خدمات انجام دی اور پھر 1948 میں گریجویشن کرنے سے پہلے اپنی کار میں مزاحیہ کتابیں فروخت کرنے سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ 1960 کی دہائی میں روبن نے جنسی مواد پر مبنی میگزین فروخت کرنا شروع کیا۔ اس پروڈکٹ سے اس نے بہت منافع کمانا شروع کیا جو کہ کسی کامک بک کو بیچ کر کمانا ممکن نہیں تھا۔ اوہایو کی سوسائٹی میں یہ کام بالکل ایک نیا تجربہ تھا اور اس کام کو کرسچن سوسائٹی میں بہت برا سمجھا جاتا تھا اور سوسائٹیز میں اس کام کو نیکسٹ لیول تک پہنچانے کا سہرا روبن کے سر جاتا ہے۔ اب ملیں مائیکل کولج سے۔ یہ 3 کمپنیوں کے بانی اور چیئرمین ہیں: مونارکی ڈسٹریبیوشنز، OG اسٹوڈیوز، ایسنس فلمز۔ یہ تینوں کمپنیاں پورن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ مائیکل روسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مائیکل کولج نے اعتراف کیا کہ روبن سٹرمن ان کے پورن گاڈ فادر ہیں۔ مائیکل کے مطابق پورن انڈسٹری کی بنیاد یہودیوں نے رکھی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بنیادی طور پر سن 1900 کے اوائل میں جرمن یہودی تارکین وطن امریکہ آئے اور جب انہوں نے مختلف صنعتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں انہیں بہت زیادہ اینٹی سیمیٹزم کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ پورن انڈسٹری کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ یہ ہالی ووڈ انڈسٹری کی طرح ہی تھی جس پر پہلے ہی یہودیوں کا کنٹرول تھا۔ 70 کی دہائی میں مرد فحش اداکاروں کی اکثریت یہودی تھی اور خواتین اداکاراؤں کی اکثریت رومن کیتھولک تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ریشو جان بوجھ کر رکھا گیا تھا۔ جب ایک یہودی پورن پرفارمر سے پوچھا گیا کہ یہ بہت عجیب کام ہے، آپ نے اس انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا، تو اس کا جواب تھا کہ ہر جیوش لڑکے کو چاہیے کہ وہ رومن لڑکیوں کو لے کر اپنی ہر خواہش کو پوری کرے۔ اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو یہودیوں کی طرف سے رومنز کے لیے زہریلا نظریہ نظر آئے گا۔ اب ملیں ایل گولڈسٹین سے۔ اس شخص نے USA میں ہارڈ کور پورن کو عام کرنے اور اسے نارمل دکھا کر سوسائٹی میں پھیلانے کی کوشش میں کلیدی کردار ادا کیا۔ گولڈ سٹین کی پیدائش ولیمزبرگ، بروکلن میں ایک یہودی گھرانے میں ہوئی ہے۔ گولڈ سٹین نے متعدد فحش میگزین شروع کیے جن میں اسکریو میگزین، بچ میگزین، سمٹ میگزین، اسکریو ویسٹ میگزین، ریبٹ رینج میگزین اور بہت سارے دوسرے میگزین شامل ہیں۔
ایک قابل حیرت بات یہ ہے کہ 1989 میں اسی گولڈسٹین نے آیت اللہ خمینی کو قتل کرنے والے کے لیے $1 ملین انعام کا اعلان کیا تھا، اور وجہ تھی آیت اللہ خمینی کا ان کے گندے پورن امپائر کے خلاف فتویٰ دینا اور ایران میں اسے روکنے کے لیے سخت قوانین لاگو کرنا۔ گولڈسٹین کا مزید کہنا ہے کہ یہودیوں کے پورن انڈسٹری میں ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح بیکار ہے، کیتھولک مذہب بیکار ہے، ہم آمریت پر یقین نہیں رکھتے، اور اس کے بعد پورنوگرافی وہ واحد رستہ بچ جاتا ہے جس کے ذریعے ہم امریکن معاشرے میں سرائیت کر کے اسے آلودہ بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں۔ آپ اس سٹیٹمنٹ کی گہرائی کو سمجھیں کہ گولڈسٹین یا صہیونیوں کے اوور آل ارادے کیا ہیں۔ ایک اور سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ تو جواب تھا کہ میں خود پر یقین رکھتا ہوں، میں خود خدا ہوں، میں سپر بینگ ہوں، میں تمہارا بھی خدا ہوں، اسے تسلیم کرو۔ اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک یہودی ربی، یعنی عام یہودی نہیں بلکہ ایک یہودی مذہبی پیشوا، فحش ویب سائٹس کا مالک کیوں ہے۔